اللہ جزائے خیر دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی عمران صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عمران صاحب، نکاح والے حضرات ادھر آ جائیں کرسیوں پر بھائی، اپنے گواہ وکیل لے کر کے تاکہ تاخیر نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہمارے پیر و مرشد اور تمام علماء کرام، میں ابھی ڈاکٹر مولانا عبدالمالک صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ گھڑی میں مجھے 3 ہی منٹ دیکھنی ہے یا چوتھی منٹ تک بھی چلا جاؤں، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب 3 ہی منٹ ہیں۔ ایک صحابی ایسی موقع پر ایک حدیث یاد آ جاتی ہے، مشکات شریف میں ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن مزاج کے اعتبار سے شاید صحابہ کا سارا مزاج پوری دنیا پہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ اپنا مزاج ڈھونڈنا چاہو گے تو صحابہ میں اس مزاج کے بھی تھے، کسی اور کا مزاج ڈھونڈنا چاہو گے تو صحابہ کے اندر وہ مزاج بھی تھا۔ یہ مزاج جو آپ کو نظر آتا ہے جمنا کے دونوں کناروں سے لے کر کشمیر تک چلا جاتا ہے، اور یہ شکلیں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں، اگر آپ ان علماء کی محنتوں سے پہلے ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی پہاڑوں میں چلے جائیے، بیابان جنگلوں میں چلے جائیے اور اپنی شکلوں کو دوبارہ پہچان لیجئے کہ مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے پہلے اور حضرت مولانا حکیم عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے پہلے وہ شکلیں ہماری اور آپ کی کیسی تھی۔ یہ شکل بنی ہے آپ اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب بھی لیکن مزاج کے اندر ایک چیز موجود ہے، اسی پر وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ صحابی کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دو، لیکن نصیحت زیادہ نہ کرنا، بقول حضرت مولانا عبدالمالک صاحب کے کہ 3 منٹ سے زیادہ مت کر دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع الکلم تھے، حکیم تھے، وہ مرض کو پہچانتے تھے، روحانی مرض کو، سامنے والے کے اندر مرض کیا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں جب ڈاکٹر طبیب ماہر ہوتا ہے تو وہ ہزاروں پوڑیاں نہیں باندھتا، وہ ایک مریض کے پیچھے اتنی دوائیں نہیں مانتا، وہ 1-2 ٹیبلٹ سے ہی اس کا علاج کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی امت میں ہونے والے حکیم الامت ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے حکامہ پیدا ہوئے ہیں، مزاج شناس پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ احمد الدین صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسا جو پہچان جائے شکل دیکھ کر کہ یہ شکل اس کی مزاج کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا انسان جو وضو سے کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھ کر پہچان جائے کہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کیا غیبت کر کے آیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ درخشاں ستارے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ قید لگا دی کہ زیادہ لمبی نصیحت مت کر دینا، ایسی نصیحت کر دو جس پر عمل کروں اور سیدھا جنت میں جاؤں۔ صحابی تھے، نمازی تھے، سب کچھ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں کہا، غصہ مت کرنا۔ میں اس پر ایک اضافہ کر دیتا ہوں، اور یہ مزاج مجھے اپنے مرشد سے ملا ہے کہ حیرت سے دیکھا ہوگا صحابی نے کہ بس اتنی سی نصیحت کر دی، اور حیرت سے دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اور نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا غصہ مت کرنا، تیسری مرتبہ یہی فرمایا غصہ مت کرنا۔ گویا اشارہ تھا میرے صحابی سب خوبیاں موجود ہیں، ایک کمی تیرے اندر ہے، تجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تو اے لوگوں، اور خاص طور سے جس علاقے کا میں نے نام لیا ہے، اس علاقے میں کیونکہ جنگل سے اٹھ کر کے تھوڑے بہت اوپر کو پہنچے ہیں، لیکن مزاج وہی اب تک بھی ہے۔ اس مزاج کی بنا پر گھر میں بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہیں، اس مزاج کی بنا پر بچے کہیں ہیں، شوہر کہیں تو ماں کہیں ہیں، اسی مزاج کی بنا پر خاندانوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اسی مزاج کی بنا پر ہماری آپ کی زمینیں بک رہی ہیں، اسی مزاج کی بنا پر ہم دوبارہ مزدور ہو چکے جو زمیندار تھے۔ لہٰذا ایک نصیحت پر عمل کر لو اور وہ مزاج اختیار کر لو جو مولانا زاہد رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا، وہ مزاج اختیار کر لو جو آج میرے پیر و مرشد کا ہے، وہ مزاج اختیار کر لو جو مولانا کامل رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ آپ ان سے سبق سیکھ کر نرم ہو جائیے، اور نرم ہونے کے بعد اپنے اخلاق کو بہتر بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔